ہمیں اپنے محبوب سے پیار کرنے والا بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ پوری دنیا جہان میں دیکھیں تو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمیں نظر آتی ہیں. یہ آسمان کا شامیانہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ زمین کا فرش اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ ہمارا مکمل جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور یہ جس جسم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کو رکھا. تو آنکھوں کو رکھا, تو کانوں کو رکھا, ایک زبان کو رکھا, تو پیروں کو رکھا, تو ہاتھوں کو رکھا. لیکن پیارے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہم پر احسان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اگر ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیں, ان کو شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے. بلکہ باری تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے لوگوں, اللہ تعالیٰ کی تم یعنی کہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آسمان اللہ کی نعمت, یہ زمین اللہ کی نعمت, یہ ہمارا جسم اللہ کی نعمت, یہ اولاد اللہ کی نعمت, یہ یعنی کہ مالدار ہونا اللہ کی نعمت, یہ ہمارے مکان اللہ کی نعمت, یہ بڑی بڑی گاڑیاں اللہ کی نعمت, یعنی کہ یہ ہمارے بچوں کی شادی ہونا اللہ کی نعمت. اور ایک مسلمان کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس کا اظہار یوں کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محفل کو سجا لیتا ہے اور لوگوں کو یہ بتا دیتا ہے, نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا, نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا, ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا. اور مدینے کی گلی کو چھوڑ دے, ہم جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت بھائی محترم مفتی ارشاد مدنی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. مفتی صاحب بہت خوب. جب ایک مسلمان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پر خرافات نہیں کیا کرتا, بلکہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے, اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے, اللہ کے رسول کا بھی شکر ادا کرتا ہے, اور زمانے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے اے لوگوں, یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت عطا فرماتا ہے تو ہم کسی بنیاد دار کا ذکر نہیں کرتے بلکہ مدینے کے تاجدار کا ذکر کر دیتے ہیں. اور جب ہمیں نعمت ملتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرما دیتا ہے. اور پیارے, یہ شادی بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا کرتا ہے, پھر ہم اس کی پرورش تربیت کرتے ہیں, اور وہ جب جوان ہو جاتی ہے تو ہم اس کا صحیح طریقے سے نکاح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نکاح میں ہمارے لیے برکتیں رکھا کرتا ہے. اور پیارے, یہ نکاح کرنا یہ کسی دنیا دار کی سنت نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی سنت ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع. انسان عورت سے نکاح کرتا ہے چار چیزوں کی وجہ سے. کتنی چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے نکاح؟ چار چیزوں کی وجہ سے. پہلی چیز عورت کے مال کی وجہ سے کرتا ہے, اس کے حسن کی وجہ سے کرتا ہے, یا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے کرتا ہے, اور چوتھی چیز اس کے دین کی وجہ سے کرتا ہے. لیکن میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو, تم دیندار لڑکی کو پسند فرماؤ, جو لڑکی دیندار ہو اس کو پسند کرو, اس کو اختیار فرماؤ. تم مالدار نہ دیکھو, دولتدار نہ دیکھو, حسن والی نہ دیکھو, حسب و نسب والی نہ دیکھو. اگر لڑکی دیندار ہے تو اس کو پسند فرما لو, ورنہ تو ایک دن ایسا آتا ہے انسان کا مال بھی ختم ہو جاتا ہے, حسن بھی ختم ہو جاتا ہے, یہ حسب و نسب بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو لڑکی دیندار ہوتی ہے اس کا دین کبھی ختم نہیں ہوا کرتا. لیکن آج معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں انسان مال و دولت کی وجہ سے نکاح کیا کرتا ہے, مال و دولت کی وجہ سے کہیں رشتہ کیا کرتا ہے, حسب و نسب کی وجہ سے رشتہ کیا کرتا ہے, اچھی لڑکی ہو خوبصورت ہو اس وجہ سے کیا کرتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھے, اگر تم نے نکاح کیا مال کی وجہ سے, آج لوگ سمجھتے ہیں اگر سسرال والے مالدار مل گئے, پیسے والے مل گئے, اگر دنیا میں کوئی کام رکھے گا فوراً اپنے سسرال والوں کو یاد کر لوں گا, پیسہ نہیں جائے گا میرا کام بن جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. انسان یعنی کہ عورت سے نکاح کرتا ہے اس کے حسن کی وجہ سے, اس کے جمال کی وجہ سے, لیکن بیچارے یہ حسن بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے, یہ حسن بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے. عورت کی تھوڑی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, یا چہرے پر دو چار پمپلس پیدا ہو جاتے ہیں, عورت کا حسن ڈھلنے لگتا ہے, بچے کی پیدائش ہوتی ہے, عورت کا جسم یعنی کہ ڈھلنے لگتا ہے, عورت کا حسن ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے اگر انسان خاندان کی وجہ سے نکاح کرتا ہے اور سوچتا ہے فلاں کا خاندان بڑا طاقتور ہے, بڑا مال و دولت والا ہے, پیارے ایک دن ایسا آتا ہے وہ خاندان بھی رکھا رہ جاتا ہے. لیکن اگر تم نے دیندار لڑکی کو پسند فرمایا جو لڑکی قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے, نمازوں کی پابندی کرنے والی ہے, تم اس لڑکی سے نکاح کر کے اپنے گھر لے آئے تو اگرچہ وہ مالدار نہیں تھی, اگرچہ تم مالدار نہیں تھے, تم پیسے والے نہیں تھے,
روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، نمازوں کی پابندی کرتی تھی، اچھے کام کرتی تھی، اور رات کو اٹھنے کے بعد تہجد ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کرتی تھی، اے مولا میرے باپ کے گھر میں بھی برکتیں عطا فرما دے، میرے شوہر کے گھر میں بھی برکتیں عطا فرما دے۔ اگر وہ کمار نہیں تھا لیکن اس لڑکی کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنا دیا۔ تو پیارے پتہ چلا نکاح مال و دولت کی وجہ سے نہ کرو، لڑکی کی خوبصورتی کی بنا پر نہ کرو، یا خاندان مضبوط ہو اس کو دیکھ کر نہ کرو، بلکہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم لڑکی کا دین دیکھو، اگر لڑکی دیندار ہے تو سمجھ لینا رشتہ اچھا ہے، ورنہ تو آج تو دیکھا جا رہا ہے اگر کوئی بندہ اپنی لڑکی کی شادی دھوم دھام سے کرتا ہے، یعنی کہ بینک بیلنس نہیں دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو لوگ اس کے یہاں رشتہ کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی حسب و نسب والا ہوتا ہے، کوئی مشہور آدمی ہوتا ہے، عہدیدار ہوتا ہے، تو انسان اس سے نکاح کیا کرتا ہے، لیکن نہیں پیارے، تم حسب و نسب نہ دیکھو، مالداری نہ دیکھو، تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ تم عورت کا دین دیکھو، اگر لڑکی دیندار بھی چاہے تو پیارے اس کو اختیار فرما لو، اگر تم نے دیندار لڑکی سے نکاح کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگانی میں بہاریں عطا فرما دے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہمارے بھائی کی شادی ہے، اللہ تعالیٰ اس شادی میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں کیا رواج ہے، ہم سوچتے ہیں کہ دولہے کے مہندی لگنا ضروری ہے، لیکن شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بندہ زیادہ بھی نہیں لگاتا تو یہ سوچتا ہے مہندی لگوانا ضروری ہے، تھوڑا سا چندہ ہی لگوا لو۔ لیکن پیارے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں تم عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچو۔ یہ مہندی لگانا عورتوں کی مشابہت ہے، اگر بندہ اپنے ہاتھ پر مہندی لگاتا ہے تو سمجھیں اس کا ہاتھ عورت بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ عورت۔ اب لگانی بہتر یہ ہے کہ اس کو ختم کر لیں۔ ہمارے یہاں یہ رسم ہے کہ جو لڑکے کی شادیاں ہوتی ہیں وہ مہندی لگاتے ہیں، تو یہ مہندی نہ لگاتے لیکن ان کو جو آپ کو سامان دینا تھا، پیسہ دینا تھا، وہ دے دیتے اور کہتے تھے میرے اور آپ کے نبی نے مرد کے لیے مہندی لگانے کو حرام فرما دیا ہے، میں اس حرام کام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور پیارے جو بندہ اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام کو مانتا ہے، باری تعالیٰ اس کی زندگانی میں بہاریں عطا فرماتا ہے، اس بندے کی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو پیارے اس مہندی کی رسم کو ختم کریں اپنے اندر سے، ایک تو دھوئیے دوسرا بھی دھوئیے۔ ہمارے یہاں ایک چیز لگائی جاتی ہے اکٹل، یہ لگانا جائز ہے۔ کیا ہے یہ لگانا؟ جائز ہے، کہ حدیث سے ثابت ہے۔ ہمارے یہاں جو اکٹل لگائی جاتی ہے یہ لگانا جائز ہے، لیکن اس میں خرابی کیا ہے؟ لڑکے کے جو اکٹل لگائی جاتی ہے وہ عورتیں لگائی ہیں، وہ لگائی ہیں عورتیں۔ تو یہ جو اکٹل لگانا جائز تھا اس نے ان عورتوں سے لگوا کر اس کو بھی ناجائز بنا دیا۔ تو پیارے اکٹل لگانا جائز تھا لیکن تو عورتوں سے نہ لگوا بلکہ اپنے دوستوں سے لگوا، اپنے بھائیوں سے لگوا، اور عورتوں کو دور رہنے دے، اور کہتے کہ غیر محرم کا ہاتھ کسی مرد کے جسم پر نہیں لگے گا، بلکہ تو اپنے بھائیوں سے اس کام کو کرا لیتا، نبی کی سنت بھی ادا ہو جاتی اور تیرے اکٹل بھی لگ جاتی، اللہ تعالیٰ تیری شادی میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو پیارے عورتوں سے اکٹل لگوانا یہ جائز نہیں، اکٹل لگانا جائز، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے لگوائی جائے، کوئی عورت اس میں شریک نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی نے ہمیں ایسا پیغام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر تم نے نبی کے فرامین کو دیکھ لیا، نبی کی شریعت کو پڑھا، نبی کی زندگی کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کو گزارا، جو احکام عمل کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم نے بتائے، جن احکام سے بچنے کا ہمیں حکم دیا، اسی کے مطابق زندگی کو گزارا، تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی نے کوئی گوشہ ہماری زندگی کا ایسا نہیں چھوڑا جس پر روشنی نہ ڈال دی ہو۔ نبی نے ہمیں کھانے پینے سے لے کر اس تنجے تک کے مسائل ہمارے سامنے آ کر کے رکھ دیے، اور ہم لوگوں پر یہ ظاہر فرما دیا کہ ہمیں استنجا کیسے کرنا ہے، ہمیں کھانا کیسے کھانا ہے، ہمیں پانی کیسے پینا ہے، ہمیں لباس کیسا پہننا ہے، لیکن آج ہم نے نبی کی شریعت کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج سے 1400 سال پہلی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب میرا اور
آپ کا نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا تو لوگ اس دور میں یعنی کہ اس دور میں خرافاتیں کرتے تھے، گناہوں کی طرف جاتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، کوئی اپنا خدا پانی کو کہتا تھا، کوئی یعنی کہ پتھروں کی عبادت کر رہا تھا، کوئی درختوں کو اپنا خدا مان رہا تھا. لیکن جیسے میرے نبی مکہ کی دھرتی پر تشریف لائے، لوگوں کے سامنے یہ اعلان فرما دیا، اے لوگوں یہ چاند تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، یہ سورج تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، یہ زمینوں یعنی کہ آسمان تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمارا اور آپ کا خدا تو وہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس نے اس چاند کو بھی پیدا فرمایا ہے، اس سورج کو بھی پیدا فرمایا ہے. اور لوگوں کے سامنے جب اپنے اخلاق و کردار کو پیش کیا تو باقی لوگ جو غیر اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا رہے تھے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرنے لگے گے اور لوگوں کو یہ پیغام دے رہے گے، اے لوگوں دنیا دار تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس دنیا کو جس نے بنایا ہے اس دنیا کا خدا اور ہمارا خدا ایک ہے. نبی کی زندگی کا مطالعہ تو کرو، شریعت کو پڑھو. ہم آج شریعت کو نہیں پڑھتے، شریعت کے مسائل کو نہیں پڑھتے، قرآن و حدیث کے مسائل کو نہیں سیکھتے، ورنہ تو آج ہماری شادیوں میں جو خرافاتیں ہو رہی ہیں، مہندی لگانا، سواگت، یہ تمام چیزیں ناجائز و حرام ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے شیخ خان صاحب کو، اور الحمدللہ ہماری بستی کا تو یہ ماحول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس خبر کو ختم کر رکھا ہے کہ ہمارے یہاں ڈی جے بازے آئے، بلکہ اللہ کا فضل یہ ہے یا تو ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو اس کوئی خرافات نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے نوجوان اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو سجا لیتے ہیں. اور پیارے اس کی تعریف ہم یہی نہیں کرتے بلکہ کہیں اور بھی جاتے ہیں تو اپنے گاؤں بھر کی ہم تعریف کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اس پرفتن دور میں اپنے گاؤں سے ڈی جے بازے کو ختم کر دیا، ڈنڈی بازی کو ختم کر دیا. اور پیارے ہم نے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا، اے لوگوں اس ڈی جے بازے میں کچھ نہیں رکھا، اس یعنی کہ نچنیوں میں کچھ نہیں رکھا، بلکہ ان کو نچا کر اپنی زندگی خراب کرنی ہے. اگر تجھے اپنی زندگی اچھا بنانی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو سجا لے، اللہ تعالیٰ تیری زندگی کو سجا دے گا. ہمارے گاؤں سے یہ خرافات ختم ہوئی الحمدللہ، ورنہ تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، اگر کسی دوست کی شادی ہوتی تھی تو دوست ایک مہینہ پہلے سے انتظام کرنے لگتے تھے کہ دوست کی شادی میں پٹاخے پھوڑے جائیں گے، ڈی جے بازے کا انتظام کیا جائے گا. شوٹنگ شروع ہو جاتی تھی کہ ڈی جے بازے کیا جائے گا، پٹاخے پھوڑے جائیں گے، بینڈ بازا کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. 8 دن پہلے سے نہیں بلکہ ایک مہینے پہلے سے ان تمام چیزوں کو بک کر دیا کرتے تھے اور ڈنڈی بازی کو اپنے گھر لا کر کے رچوایا کرتے تھے. اتنی بے حیائی اپنی بستی کے اندر ہوا کرتی تھی. لیکن الحمدللہ جیسے اس بستی کا تعلق علماء اکرام سے ہوا، جیسے اس بستی نے اپنے آپ کو علماء اکرام سے کلیکٹ کیا تو یعنی کہ ان لوگوں کو علماء اکرام نے بتایا، اے لوگوں یہ ڈی جے بازے میں کچھ نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر کو ان تمام بلاؤں سے بچا لو، ان تمام وباؤں سے بچاؤ. اور اپنے گھر کو اگر اپنے جنت کا گہوارہ بنانا ہے تو اپنے گھر میں ڈی جے بازے نہیں بچانے گئے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محفل کو سجا دے رہے ہیں. آج ہماری بستی سے یہ بلا ختم ہو گئی اور اس کا ذکر ہم ہی نہیں کرتے. اب تو الحمدللہ ہمارے علاقے کے علماء کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے علاقے کے علماء بھی جگہ بجگہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہماری بستی بلند پور کی بڑی تعریف ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت عطا کی، یہ سرمایہ عطا کیا، ایمان عطا کیا اور ہمیں مسلمان بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آج ہم نے خالی ٹائٹل لگا رکھا کہ ہم مسلمان ہیں، کام ہمارے مسلمان جیسے نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو اچھا نہیں کیا. وہ تعلیم جو مصطفیٰ کریم ہم کو دے کر گئے تھے اس کو ہم نے کھلا کر کے رکھ دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے آؤ مصطفیٰ کریم کی تعلیم کی طرف، آپ قرآن و حدیث کی تعلیم کی طرف اور تمام خرافاتوں کو چھوڑو، نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اے نبی جب مکہ کے اندر تشریف لائے تو وہ دور دیکھو، اس دور میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، عورت کو پیر کی جوتی تصور کیا جاتا تھا، شراب نوشی عام تھی، زنا کے اڈے عام تھے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن میرے نبی نے مکہ کی دھرتی پر یہ اعلان فرمایا، اے لوگوں یہ شراب نوشی حرام ہے، جوئے بازی حرام ہے، گالی گلوچ کرنا حرام ہے، زنا کاری حرام ہے، بدکاری حرام ہے. اے لوگوں اگر تم اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے اور اپنے بچوں کو شریعت کے مطابق نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمام برائیوں سے محفوظ کروا دے گا. تو پیارے اور نبی نے تو ارشاد فرمایا
اگر تمہیں اپنی نگاہ نیچی رکھنی ہے تو یا تو روزے رکھو اور تمہارے اندر اتنی استطاعت ہے کہ تم نکاح کر سکتے ہو تو نکاح کر لو. جو بندہ روزے رکھتا ہے اور نکاح کر لیتا ہے تو باری تعالیٰ اس کی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے, پھر اس کی نظر ادھر ادھر نہیں جایا کرتی بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا سچا پکا عاشق بن جایا کرتا ہے. اور مصطفیٰ کریم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. نکاح کرنے سے ایمان مکمل. تو آج ہمارے شیخ خان بھائی کی شادی ہے, کل نکاح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی ایمان کو مکمل فرما دے گا. سبحان اللہ. تو پیارے اگر آپ اپنی نکاحوں کو نیچا رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی نکاح کرو, جلد سے جلد شادی کرو. اگر تمہارا بچہ بگڑ رہا ہے, تمہارا بچہ تمہارے قبضے میں نہیں آ رہا تو مصطفیٰ کریم نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ اپنی اولاد کی جلد شادی کرو. اگر تمہارے بچے جوان ہو جائیں, تمہاری بچیاں جوان ہو جائیں تو ان کی جلد شادی کر دو. اور جیسے تم شادی کر دو گے تمہاری ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی اور باری تعالیٰ تمہاری اولاد کو بھی گناہوں سے محفوظ فرما دے گا. آج ہمارے معاشرے میں یہ ماحول ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں 30 سے 35 سال کی عمر میں, اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں 25 سے 30 سال کی عمر میں. یہی وجہ ہے کہ گناہ زیادہ ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے لیٹ شادی کیوں کر رہے ہیں کہ ہم نے شادی کو بہت بھاری بنا. کیا بنا دیا؟ مصطفیٰ کریم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ نکاح کو آسان کرو. کیا کرو؟ نکاح کو آسان کرو. لیکن آج ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا بنا دیا کہ کوئی غریب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو وہ 100 بار سوچتا ہے کہ بیٹے یعنی کہ بیٹی کی شادی کروں گا تو دولہے کو جہیز کہاں سے دوں گا, بارات کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا, تو 4 لاکھ روپے اس کو کہاں سے دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اب کیا نہ کرتا, وہ ادھر ادھر سے قرض لیتا ہے, اس کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے. اور یہ ہمارا مسلمان بارات میں یعنی کہ 100 نہیں بلکہ 500 لوگ لے کر اس کے گھر پہنچتا ہے اور 500 لوگوں کا جب میں غفیر اس کے گھر پر لے جا کر اس کے یہاں شان سے کھا کر کے آتا ہے. اور یہ نہیں دیکھتا کہ اس غریب نے کہاں سے ہمارے کھانے کا انتظام کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اور کھانا کھانے کے بعد اس کے کھانے کی تعریف نہیں کرتا بلکہ بعض تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے کھانے میں نمک نہیں تھا یا مرچیں زیادہ تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ارے پیارے تجھے تو ہونا یہ چاہیے تھا, تو اپنے دل میں یہ سوچتا کہ ایک غریب باپ جس نے آج اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کیا ہے, اس 500 لوگوں کا کھانا اس نے کہاں سے انتظام کیا ہوگا. تو تھوڑا کھانا کھاتا اور 10 تعریف کر کے آتا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کر دیتا, میں بولا آج میں نے اس کے گھر پہ کھانا کھا لیا ہے, باری تعالیٰ میرے کھانے کی برکت سے اس کے گھر میں رحمتوں کا نزول فرما دے. لیکن آج ہمارے یہاں سے 500 600 براتیں لوگوں کی برات جاتی ہے اور دوسرے کے یہاں کھانا کھاتے ہیں اور بربادی اتنی ہو رہی ہے کھانے میں. میں تو یہ مانتا ہوں اتنا کھانا کھایا نہیں جاتا جتنا خراب ہو جاتا ہے. بندہ جتنا کھاتا نہیں ہے اس سے زیادہ پھینک دیا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اپنی شادیوں کے ماحول کو اچھا بناؤ, دوسرے کے یہاں جاؤ تو صحیح طریقے سے رہو, کھانا اچھے سے کھاؤ, پانی بیٹھ کر پیو, کھانا بیٹھ کر کے کھاؤ. یہ کھڑے ہو کر کے کھانا ایک مسلمان کا شعار نہیں بلکہ یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے. مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں جب تم کھانا کھاؤ تو بیٹھ کر کھاؤ, پانی پیو تو بیٹھ کر پیو, اور جب تم کھانا پانی پیو تو اپنے سر کو ڈھانپ کر کے کھاؤ. لیکن آج ہمارا مسلمان میرج ہال کے اندر کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے نبی کی شریعت کو پسے پشت ڈال دیا, قرآن کے فرمان پر عمل نہ کیا, حدیث کے فرامین کو پسے پشت ڈال دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر تیری کہیں بارات جاتی تو تم پہلے کہہ دیتا کہ میں مصطفیٰ کا ماننے والا ہوں, شریعت پر عمل کرنے والا ہوں, مجھے بھی کھانا بیٹھ کر چاہیے, میری بارات کو بھی کھانا بیٹھ کر کے ملنا چاہیے. اگر مجھے کھڑے ہو کر کے کھانا ملا تو نہ میں کھاؤں گا نہ میری بارات. لیکن آج تو ہم مانگ کر نہیں کہ کھانا ہمیں کھڑے ہو کر ملنا چاہیے. کیا ملنا چاہیے؟ اور میرج ہال میں ملنا چاہیے. یہ میرج ہال کا سسٹم بڑا خراب چل رہا ہے, ہر جگہ ایک بار میرج ہال, اور بندہ اپنی شان سمجھ رہا ہے میرج ہال میں بارات لے جانے کو. ہمیں یار بیٹی جس گھر میں پیدا ہوئی 18-20 سال جہاں پڑی اسی گھر سے اس کی رخصتی ہونا چاہیے, میرج ہال سے رخصتی نہیں ہونا چاہیے. تو پیارے بھائی تو کہو ہمیں میرج ہال میں نہیں بلکہ تو اپنے گھر میں صحیح سے انتظام کر اور ہمیں بیٹھ کر کے کھانا کھلوا. میرج ہال میں یعنی کہ بیٹھنے کا انتظام نہیں ہوتا, میرج ہال میں تو جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کے کھانا کھایا جاتا ہے. ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں, اللہ اس کے رسول کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں, ہمیں بیٹھ کر کے کھانا کھانا ہے, نبی کی شریعت کو سامنے رکھنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ لوگ جو نبی
نبی کی شریعت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، باری تعالیٰ ان کی زندگانی میں بھاری عطا فرماتا ہے، باری تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کو یعنی کہ کامیاب بنا دیتا ہے۔ اور جب ایسا بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو شریعت پر عمل کرتا ہے، نبی کے فرامین کو مانتا ہے، اور جب اس کا جنازہ ان گلیوں سے گزرتا ہے تو 4 لوگ دیکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج دنیا دار کا جنازہ نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ اور جب تیرا جنازہ قبر میں پہنچے گا تو فرشتے وہاں بھی تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور جب تم میدان محشر میں پہنچے گا تو باری تعالیٰ وہاں بھی تجھے جنت کا انعام عطا فرما دے گا۔ تو پیارے اپنے اعمال کو اچھا کرو اور اپنی شادیوں کو اچھا بناؤ۔ بالخصوص یہ مہندی والی رسم نے ہاتھ دیا اور مہندی دلے والی، اگر کوئی ہماری ماں بہن کہے گی کہ لگوانا ضروری ہے، ہماری ماں بہن جو ہے نا یہ اپنی طرف سے بہت باتیں لاتی ہیں کہ تیل بھی چڑھایا جائے گا، تیل بھی اتارا جائے گا، اور صاف صفائی کی مہندی بھی لگائی جائے گی، اور پانی بھی ڈالا جائے گا، اور پھیری بھی آ گئی ہے، دنیا بھر کی چیزیں یہ ہماری مائیں بہنیں کرتی ہیں۔ اگر کوئی ان کو سمجھائے تو کہتی ہیں یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن پیارے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ہمارے آباء و اجداد سے تو بڑی بڑی خرافاتیں آ رہی ہیں، تو کیا ہم ان تمام پر عمل کریں گے؟ نہیں پیارے، وہ چیزیں جن کی اجازت ہمیں شریعت نے دی ہے ان پر ہم عمل کریں گے، اور جن کی اجازت ہمیں شریعت نہیں دیتی، اگرچہ ہمارا باپ کہے، اگرچہ ہماری ماں کہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اپنے باپ اور اپنی ماں کو سمجھائیں گے، اے میری ماں یہ بات شریعت میں نہیں ہے، اے میرے باپ یہ بات شریعت میں نہیں ہے، جو باتیں شریعت میں نہیں ہوں گی ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو پیارے ان خرافاتوں سے بچے، تیل چڑھانا، صاف صفائی کی مہندی لگانا، البتہ عطر لگانا یہ جائز ہے، یہ تو ہمارے علماء صحابہ اولیاء سے ثابت ہے، اس کو لگاؤ، لیکن اس کے لگانے کی بھی شرط یہ ہے کہ نوجوان جو تمہارے دوست ہیں ان سے لگاؤ۔ کس سے لگاؤ؟ لگا لگ گئی دوستوں سے یہ کام نہیں کروانی چاہیے، تو ہمارے دوست ہیں یار، دوستوں سے یہ کام کروائے جاتے ہیں، تو پیارے یہ کام اپنے دوستوں سے کرایا کریں، اپنی ماؤں بہنوں کو دور رہنے دیا کریں، کیونکہ ایک غیر مرد کے جسم پر ایک غیر محرم ہاتھ لگائے شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ اور آج کل تو ہماری بھابیاں لگائیں گی، اوپٹن بھی مہندی بھی بھابیاں لگائیں، یار بھابیاں تو سرمئی لگا لیے۔ تو پیارے یہ اوپٹن اور یہ مہندی کی رسم ختم کریں، اوپٹن لگائیں لیکن اپنے دوستوں سے لگائیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل، بہترین آئیڈیل ہے۔ نبی کی زندگی کو پڑھ کے تو دیکھو، نبی کی سیرت کو پڑھ کے تو دیکھو، اگر تم نبی کی سیرت کو پڑھو گے، نبی کی شریعت کو پڑھو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا یہ ایمان کہتا ہے تو تم ان خرافاتوں سے خود بخود دور ہوتے ہوئے